لیکن اگر خدا نخواستہ ایک مسلمان اس زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، اس غلط استعمال کے اس دنیا میں نقصانات تو اپنی جگہ، لیکن اگر آخرت کی پکڑ آ گئی تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو آج اس اعتبار سے ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہر انسان بالکل شتر بے مہار ہے، بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ ایک مزاج بن چکا ہے کہ کوئی بھی بات ہو، بحث ہو، سوال ہو، مجلس ہو، ساتھی ہو، بس یہ زبان قینچی کی طرح چلے تو کمال ہے۔ اور اگر کوئی ذرا احتیاط کرے، خاموش رہے، کم بولے، تو ہم آج کے ماحول میں اس کو کمزور سمجھتے ہیں کہ شاید ذہن میں کچھ خلل ہے، یہ زیادہ نہیں بولتا، کچھ مسئلہ ہے شاید اس کے ساتھ۔ تو زبان کی احتیاط آج عیب بن گئی، اور زبان کا کثرت سے استعمال آج فنکاری بن گئی، مہارت بن گئی۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں پچھلی مجلس میں بیان ہوئی، کچھ کا بیان انشاءاللہ آج کی مجلس میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے بطور خوشامد کے کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہ کرے۔ خوشامد جانتے ہیں؟ اس کو اگر آپ آسان سمجھنا چاہیں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں چاپلوسی۔ دل میں کوئی ادب احترام نہیں، دل میں نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا کہ بھئی یہ سامنے والا آدمی اس سے آگے چل کر کوئی فائدہ ہوگا، صاحب منصب ہے، صاحب مال ہے، تو جب اس کے سامنے بیٹھے تو کہا بھئی واہ واہ، آپ تو کیا بے مثال آدمی ہیں، اور آپ نے صبح کیسی بات کی اور بڑا اثر ہوا اس کا مجھ پر، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یا یہ کہ اس سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے وجود سے تو علاقے کو بہت آرام ہے، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب منہ پر اس کی تعریفیں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں اس کو منع کیا گیا کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف یا ایسے کلمات مت کہو، بلکہ اتنی سخت وعید آئی، الفاظ آئے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریف شروع کر دے تو مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈال دو۔ ناپسند کیا گیا اس چیز کو۔ مسلمان کی زندگی میں ایک ترتیب ہے، یہ بے مقصد حد سے زائد بات ہے۔ ہاں، انسان مناسب الفاظ کسی کی خیر خواہی کے وہ عرض کر دے، لیکن اس میں مبالغہ نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگلی بات وہ اس سے بھی اہم ہے دوستو، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بھی اگر تعریف کر رہا ہو تو اس میں بھی حد سے زیادہ نہ نکلے۔ یہ تو سامنے کی بات تھی نا۔ ایک یہ کہ ایک آدمی مجلس میں نہیں ہے، آپ نے اس کی اچھائی، اس کی تعریف کرنا شروع کی، مناسب ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی حد سے زیادہ مبالغہ نہ آ جائے کہ آؤٹ ہو گئے بالکل، اور اس کے وہ فضائل و مناقب بیان کیے کہ جو شاید اس کو بھی نہیں پتہ ہے، وہ باتیں اس کے کھاتے میں ڈال دی کہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہے۔ آج ہمارے اندر یہ مزاج داخل ہو چکا ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہماری عملی کمزوری کی دلیل ہے۔ جب انسان خود عمل سے کورا ہوتا ہے، صفات سے خالی ہوتا ہے، یہ پھر دوسرے کی تعریفیں کر کے اپنا قد بڑھاتا ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز میں اعتدال، مبالغہ نہیں۔ سامنے میں تو بہت زیادہ احتیاط کہ چند مناسب درجے کے الفاظ کہہ دیے، بات ختم۔ پیٹھ پیچھے ہو تو وہ اعتدال کے اندر ہو، اس میں انسان حد سے تجاوز نہ کرے، یہ بھی ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ زبان کی اس عظیم نعمت کو غیبت جیسے بڑے گناہ میں انسان کبھی استعمال نہ کرے، غیبت سے بچے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس سے متعلق ایسی بات کہہ دینا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو ایک غم ہو، رنج ہو، برا لگے اس کو۔ غیر موجودگی میں کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی،
اور بات ایسی ہے کہ اگر کوئی جا کے اس کو بتائے گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی. اور آج یہ غیبت کا مرض چونکہ ایک عام ناسور بن چکا ہے دوست، اور ہم اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ لطف حاصل کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں. کسی کا بھی موضوع اٹھا لیتے ہیں اور پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہے دوستو؟ جب انسان اس مرض کا عادی بن جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ پہلے تو اپنے نیچے سے شروع ہوتا ہے، پھر برابر میں آتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے. آج جو آپ کو معاشرے میں بعض لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ ان ہستیوں پر، ان لوگوں پر، ان اکابر پر، ان بڑوں پر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں برائیاں کرتے ہیں، یہ جری ہو گئے. جری اس لیے ہوئے کہ جب انسان پہلے قدم پر اپنی اصلاح نہیں کرے تو آگے نکل جائے گا. اس لیے ایک عالم نے بہت اچھی بات کی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے. بیان فرما رہے تھے اور فرمایا کہ اپنے سے عمر میں جو بڑا ہو اس کو غلط کہنے سے رک جاؤ. جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، عمر میں، اس کو برا مت کہو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ علماء محفوظ ہو جائیں گے. اور علماء کو اگر کوئی غلط کہہ رہا ہو تو اس کو یہیں پر روک دو. اگر یہاں نہیں روکا تو اولیاء اللہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر اولیاء اللہ کو کوئی غلط کہہ رہا ہے اس کو یہیں پر روک دو، ورنہ صحابہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. اور صحابہ یا اہل بیت کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو یہیں روک دو اس کی زبان، ورنہ اللہ کے پیغمبر غیر محفوظ ہو جائیں گے. اور اللہ کے پیغمبروں پہ نعوذ باللہ کوئی بے ادبی کر رہا ہے اس کو لگام دے دو، ورنہ اللہ کی ذات پہ بھونکنا شروع کر دے. انسان جس کو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. آج ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اپنے سے بڑوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتے. تھوڑا سا مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو اس شخص کی غیبت کریں گے جو میرا محسن ہے. ہم اپنی استاذ کی غیبت شروع کر دیں گے، عالم کی غیبت شروع کر دیں گے، امام کی غیبت شروع کر دیں گے، بزرگوں کی غیبت شروع کر دیں گے، اور محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. ہوا کیا ہے؟ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے بس. ان چیزوں کو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں ہلکا مت لیں، ہلکا مت لیں. بہت ساری باتیں اس زندگی میں مزاج انسانی کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر دو انسانوں کے مزاج میں فرق رکھا ہے. ایک ماں باپ کی سگی اولاد ہوتی ہے، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ پوری دنیا کو اپنے مزاج پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ فرق ہوگا. بعض دفعہ ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کہیں گے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو اب اس غلطی کے اصلاح کے لیے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں حل کیا ہے کہ ہم وہاں پر کیا شروع کر دیتے ہیں؟ غیبت شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ چیز غلط نہیں ہوتی، میں غلط ہوتا ہوں، میں غلطی پر ہوتا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلتا بھی نہیں ہے، میں سامنے والے کو غلط سمجھ کے اس کی غیبت کر رہا ہوتا ہوں. اس لیے ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں آپ سے بطور مثال ایک بات عرض کروں کہ جو میرے ایک ذاتی تجربے کی بات ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک ساتھی نے، بہت قریبی ساتھی نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا. وہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ آج کل سہولت کے لیے اور بہتر ہے کہ اب انسان آفس سے نکلے اور مارکیٹ سے نکلے مسجد جائے ٹائم لگتا ہے. ہر آفس میں ہر جگہ پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں، مصلے بنا دیے گئے نا. اب ان مسلوں میں جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ظہر، عصر، مغرب پڑھ لیتے ہیں یا عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی امام صاحب، حافظ صاحب آ کے وہاں پہ نماز پڑھا لیتے ہیں. ایک نارمل چیز ہے شہر میں اور بہت اچھی ہے، نمازیں بچ جاتی ہے. مجھ سے ایک ساتھی نے میسج کیا اور کہا کہ ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں آفس میں، تو کہا جو امام صاحب ہے، کہا میں ان سے کبھی ملا تو نہیں ہوں، مجھے ان کا پتہ نہیں ہے، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں،
لیکن ان کی جو تلاوت ہے وہ اس پر مجھے اطمینان نہیں، اشکال ہے۔ میں نے پوچھا کیا اشکال ہے؟ انہوں نے 2 اشکالات بتائے، 2 باتیں بتائی اس کی۔ اب وہ تو خیر بہرحال ایک الگ بالکل بات ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ساتھی کوئی خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے، پکے نمازی، جڑے ہوئے اور ادب احترام والے نوجوان، ان کو وہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے آفس میں آنے والے امام صاحب غلطی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بعض دفعہ میں غلطی کروں گا اور مجھے وہ غلط لگے گا۔ تو انہوں نے مجھے 2 باتیں بتائی کہ یہ غلطی امام صاحب کی یہ ہے اور دوسری غلطی امام صاحب کی یہ ہے۔ تب میں نے ان سے 2-3 باتیں آگے کر کے پوچھی، اس طرح اس طرح اس طرح، بالکل بات کلیئر اور صاف ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے نا دوستوں، فرق ہے۔ اب میں اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ قرآن کریم میں اور آپ پڑھتے ہیں تو ہم نے یہی سیکھا ہے، جن قاری صاحبان سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں ہماری سہولت کے لیے یہی بتایا کہ بھئی آپ وقف کہاں پر رکیں گے؟ وہاں پہ جہاں آیت ختم ہو جائے گی نا، ہے نا؟ گول دائرہ جہاں آتا ہے وہ آیت ختم ہو گئی، وہاں رک جائے، پھر آگے سے شروع کرے۔ بیچ میں اگر آیت کے بیچ میں کہیں پر رکنا پڑے تو پھر پیچھے سے دہرائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آیت کے بیچ میں رک جاتے ہیں اور پھر بجائے پیچھے سے دہرانے کے آگے چل پڑتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ اب یہ تو تھے اپنی جگہ پر اس لیے کہ انہوں نے یہی سیکھا تھا، اس لیے انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں اور یہ بار بار میں دیکھ رہا ہوں، اور اب دل اطمینان نہیں کرتا کہ بھئی میں جا کے وہاں نماز پڑھوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام صاحب جہاں جہاں آپ نے مجھے جگہ بتائی ہے، جہاں وہ رکے ہیں اور پھر آگے چلے ہیں، ترجمے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، قرآن کے سیاق و سباق کے اعتبار سے ان کا وہاں رکنا اور پھر وہیں سے آگے چلنا بالکل صحیح ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے امام صاحب قرآن کے ترجمے میں بے انتہا ماہر ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ جو آدمی جتنا ماہر ہوتا ہے نا قرآن میں، وہ وقف کو اتنا زیادہ سمجھتا ہے۔ میں اور آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مہارت نہیں ہے۔ ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے تو ہم یہی کہیں گے بھئی یہاں پہ اس گول دائرے پہ رک جاؤ اور پھر آگے نئی آیت شروع کرو۔ بیچ میں کسی جگہ رکنا ہے یا صحیح ہے غلط ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کو قرآن کے ترجمے پہ مہارت ہو نا۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے امام صاحب جو آفس کے ہیں، اس اندازہ ہوتا ہے کہ صرف حافظ صاحب نہیں ہیں، وہ عالم ہیں اور قرآن کو بھرپور سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو جگہ بتائی ہے اس ترجمے کے اعتبار سے وقف بالکل درست ہے اور ان کا آگے پڑھنا بھی بالکل درست ہے۔ میں نے کہا یہ چیز مت کریں، اس خیال کو دل دماغ سے نکال دیں، یہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد آپ دوستوں سے، ساتھیوں سے یہی ہے کہ بعض دفعہ ہم ان چیزوں میں غلطی کر جاتے ہیں دوستوں۔ جو بات مزاج کے یا اس کے مطابق نہیں لگتی، ہم پیچھے وہاں چلے جائیں گے اور کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہیں امام صاحب، اتنی جلدی جلدی جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنی جلدی جلدی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں دوستوں۔ اب یہ فقہی مسائل کو سمجھنا یہ ان حضرات کا کام ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ مسائل ہمارے علم میں نہیں ہوتے جس پہ وہ علماء چل رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم اپنے مساجد کے عادی ہو جاتے ہیں، دوسری جگہ جا کے نماز پڑھی، وہاں امام صاحب شارٹ نماز پڑھا رہے ہیں، دل میں شبہات آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا نماز ہے۔ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھی اور امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتے ہیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی اور امام صاحب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ اتنا چھوٹا چھوٹا سجدہ کر رہے ہیں وہ، ہے نا؟ بعض دفعہ عجیب لگتا ہے، عجیب لگے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر باہر آ کر اس امام صاحب کے بارے میں غیبت کریں گے یہ غلط ہو جائے گا دوستوں، اس لیے کہ وہ غلط نہیں جا رہے، وہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنی قوم کی امامت کرے اس پر لازم ہے کہ فلیخفف، وہ ہلکی نماز پڑھائے، وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ یہ حکم مطلق ہے، علماء سے پوچھ۔ اب لمبی لمبی رکعتیں، رکوع، سجدے، یہ سنت اور نوافل کا مسئلہ ہے دوستو، فرض نماز کا نہیں ہے، یہ فرض کا نہیں ہے۔ یہ بات زور دے کے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ باتیں محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ساتھی اشکالات لے کر آتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے کسی کو غلط سمجھ کے اس کی غیبت میں لگ جاتے ہیں وہاں پر۔ تو ایک تو عام فرد کی غیبت ہے، پھر اہل علم کی غیبت ہو، اہل اللہ کی غیبت ہو، اللہ والو، اس میں اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط، جو چیز سمجھ نہیں آئے نا تو پہلے اس کا افشا نہ کریں، جا کے ان سے پوچھ لیں، اور ان سے نہیں پوچھتے تو کسی اور عالم سے پوچھ لیں، لیکن اپنی تسلی کر لیں۔ اس سے پہلے باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو غیبت کے گناہ کے اندر مبتلا نہ کریں دوستو۔ اس لیے زبان پہ بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ زبان کی اس نعمت کو ایسی بحث کے اندر مشغول نہ کرے جس بحث سے میرا واسطہ نہیں ہے۔ بحث مباحثہ جو آج کا ایک بہترین مشغلہ ہے کہ فارغ بیٹھ گئے تو چلو بھئی اب کسی طریقے سے وقت کو پاس تو کرنا ہے، تو چلو کوئی ٹاپک لے لیتے ہیں، موضوع چھیڑ دیتے ہیں، بات شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس چیز کی ابجد سے میں واقف نہیں ہوں، ABC سے واقف نہیں ہوں، تو میں اس پر کیوں بحث کر رہا ہوں؟ اس سے واسطہ ہی نہیں ہے نا میرا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی لکھ کر دیں اور میں نسخہ لے کے باہر آؤں اور پھر ساتھیوں کو بٹھا کے کہوں یہ کتنا عجیب جاہل ڈاکٹر ہے یار، یہ دیکھو یہ والی دوائی بھی لکھ دی ہے، وہ بھی لکھ دی۔ مجھے میڈیکل کی ABCD نہیں آتی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب پہ اعتراض کروں، غلط ہے نا۔ ہر فن کے آدمی الگ ہوتے ہیں دوست، وہ اس کام کو جانتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے۔ آج امت کو بہت بڑا فتنہ درپیش ہے، یقین کریں۔ ایسے لوگوں کو دین سکھانے کے مناصب پر بٹھا دیا گیا کہ جن کا تعلق دنیا کے شعبوں سے تھا، لیکن وہ دین کے سکھانے کے منصبوں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اور اب اتنی جرأت ہو گئی، آپ اگر غور کریں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، سمجھدار مجمع ہے، کہ اب اتنی جرأت ہو گئی کہ اب وہ اپنے نام کے ساتھ علی الاعلان وہ منصب لگاتے ہیں جو دنیا والا منصب، بیٹھا دین کے منصب پہ ہے لیکن نام کے ساتھ جو دم آگے پیچھے لگائی ہوئی ہے وہ دنیا کے منصب والی۔ یہ دین پر جرأت ہے دوستو۔ ایک آدمی کہے جی میں ڈاکٹر ہوں، میری ساری زندگی ڈاکٹری میں گزری ہے، میں میڈیکل کالجوں میں پڑھا ہوں، اسی وجہ سے ڈاکٹر لکھ رہا ہے اپنے نام کے ساتھ، ڈگری اس کے پاس میڈیکل کی ہے، طب کی ہے، اور وہ اس منصب پر بیٹھ کر لوگوں کو کہے کہ جی صحابہ ایسے تھے، حضرت معاویہ ایسے تھے، بخاری شریف ایسی ہے، فقہی مسائل ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، تراویح ایسی ہے اور یہ۔ تو آپ بتائیے دین کا مذاق نہیں ہو رہا؟ ایک ایسے آدمی کو ہم اپنے مقتدی بنانے پہ آج تیار ہو گئے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ جی میں فلاں ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں آپ بیٹھیں، آپ مجھے دین سمجھائیں۔ اس لیے ان فتنوں کو سمجھیں دوستو۔ علمی بحث کرنے کے لیے اہل علم ہوں گے، وہ ان کا کام ہوگا، وہ اس پہ بات کریں گے، وہ ان کو زیبا دیتا ہے کہ وہ اس پہ بحث۔ سیاست کے لیے سیاست والے لوگ ہوں گے، وہ کام ان کو زیبا ہے، ان پہ اچھا لگے گا۔ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے، آج ہمارے چائے کے ہوٹل، پان کے کیبن، ہر چیز سیاست کے مرکز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں نا، لوگ پرانے 3 دن والا اخبار اٹھایا ہوا ہے، چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بجٹ غلط بنا ہے نا، بجٹ غلط بنا ہے۔ اب یہ نہیں پتا ہے کہ بجٹ میں تینوں پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، لیکن ایک بات کرنی ہے، بس سیاسیت موضوع بن چکا ہے، کر رہے ہیں۔ اس زبان کی نعمت کو اس بحث کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے جو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس چیز میں احتیاط کریں دوستو، احتیاط کریں، اپنی زبان کو ایسے بحث و مباحثے میں مت الجھائیں، مت لگائیں جو میرا میدان اور فیلڈ ہی نہیں ہے دوستو۔
بات کر دوں گا، کر جاؤں گا، وہ ہوگی غلط، بعد میں بہت بڑا وبال لے کے چلا جاؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ ایک غلط مسئلہ بتا دیا، ایک غلط رہنمائی کر دی، اور اس پہ اس سامنے والے نے عمل کر لیا، وبال تو ہو گیا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، احتیاط. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں اپنی زبان سے کسی کی غیبت کر لی تو لازم ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس سے معاف کروا لے. لیکن اگر معاف نہ کروا سکے یا بولنے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کثرت سے کرے. امید ہے کہ اللہ پاک قیامت میں معاف کر دے. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. انسان ہے، کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن ایک حل ہے دوستو. اس لیے ایک تو احتیاط ضروری کریں، لیکن رات کو سونے سے پہلے ایک اہتمام کر لیں کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر اس نیت سے پھر اللہ پاک سے کہے، یا اللہ میری یہ زبان آج اگر غلط استعمال ہو گئی ہے، کسی کی غیبت اس سے ہو گئی ہوگی، حق تلفی ہو گئی، تو قیامت کے دن کی پکڑ سے بچا کر یہ میرا پڑا ہوا اس کے حق میں ایصال ثواب فرما. یہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ اختیار کیا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے کسی سے جھوٹا وعدہ نہ کرے. جھوٹا وعدہ نہ کرے. ایک کام مجھے پتا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں. ایک تو یہ نا کہ میں کسی سے کہوں انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، انشاءاللہ میں صبح 9 بجے آپ کے گیٹ پہ ہوں گا، یہ اور مجھے ایک اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو وہ تو صحیح ہے. پھر اگر خدا نخواستہ اونچ نیچ ہوئی، کوئی ایمرجنسی ہوئی تو ٹھیک. لیکن میں 9 بجے کا یہ ٹائم پہلے سے 2 بندوں کو دے چکا ہوں. خاص طور پہ معذرت کے ساتھ، کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، کیونکہ اپنی مجلس سے اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو یہ مختلف ہنر ہوتے ہیں، لکڑی کا ہے، لوہے کا ہے، سیمنٹ گارے کا ہے، جو بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کا ہاتھ ایک وقت میں ایک جگہ استعمال ہوگا نا. اس سے بھی کہا کہ جی بالکل 9 بجے آپ کی بلڈنگ کے گیٹ پہ ہوں گا، بالکل وہیں ہوں گا. دوسرے سے کہا 9 بجے آپ کی گیٹ پہ ہوں گا، تیسرے سے کہا 9 بجے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بے احتیاطی. اور پھر ایک نے اگر فون کیا، آپ یقین کریں، یعنی بعض باتیں ایسی عجیب یاد رہ جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک الیکٹریشین کام کر رہا ہے، بجلی کا جو مین پینل ہوتا ہے نا بورڈ میں یہاں، اس کو فون آیا، میں اس کے برابر میں کھڑا تھا. اس سے وہ سامنے والے نے پوچھا ابھی تک آئے نہیں؟ کہا بس لالوکیٹ ڈاک خانے پہ کھڑا ہوا ہوں. ہے یہاں پہ؟ کہا لالوکیٹ ڈاک خانے پہ کھڑا ہوں. اب دیکھیں نا یہ چیزیں ایک نارمل ہو گئی. وہ کہتے ہیں چلتا ہے، یہ بس ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اب میں اتنی بڑی بے احتیاطی جھوٹ بول رہا ہوں اور وعدہ خلافی کر رہا ہوں، ایک وقت 3 ساتھیوں کو دے کر کے سب کو پریشان کر رہی، کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پھر اس طریقے سے کمائی ہوئی روزی اور رزق میں برکت بھی نہیں ہوگی. وہ جو 2 ساتھی پریشان ہوئے وہ کتنا پھر برا بلا کہتے ہیں، کبھی بد دعا نکل گئی زبان سے، پریشانی ہو گئی تو کیا کریں گے ہم. اس لیے جتنا کام جس وقت میں ہو سکے اتنا انسان ترتیب پر رہے، حرص نہ کرے، ہوس نہ کرے دنیا کی. ورنہ اگر زبان سے وعدہ خلافی ہو گئی اس سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ زبان کی احتیاط بہرحال بہت ضروری ہے. اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.